السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا جو ہے یہ 13واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے ابراہیم، اور آخری جو ہے نا اس کی یہ 2 آیات ہے، 51 نمبر اور 52 نمبر، یہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالی آج یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گے ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہے، جو اس نے اعمال کیے، اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ خبر پہنچا دیں لوگوں کو، ولینذروا بہ، اور تاکہ اس کے ساتھ وہ ڈر جائیں، ولیعلموا، اور جان لیں، انما هو الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ نصیحت حاصل کر لیں عقل والے لوگ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ ذوالجلال کا یہ قرآن مجید ہے، اور اس میں اللہ ذوالجلال بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، ساری کائنات کو میں اکیلا بنانے والا ہوں، اور اسی طرح ساری کائنات کا نظام بھی میں اکیلا چلانے والا ہوں۔ تو جب رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور رب ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو ہر قسم کی عبادت، جو بھی عبادت ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، یہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ہم عبادت نہیں کر سکتے، جتنی عبادات ہیں اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کی خالص توحید ہے کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کی جائے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی مالی عبادات سب اللہ ذوالجلال کے لیے۔ اور نماز جب شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ جو دین تو نے ہمیں محمد کریم کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، یہ تیرا قرآن ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، اللہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں خوشخبری کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ الحمدللہ یہ آج سورہ ابراہیم ختم ہو چکی ہے، اور میری کوشش ہے کہ پاکستان میں ایک بہت عظیم ادارہ بنایا جائے، جس ادارے کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے۔ پورے پاکستان سے، عرب ممالک سے اور یورپ سے جو بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، جو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کرنا چاہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میں بہت بڑا ادارہ جس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس ہوگا، اور اس میں ایک جامع مسجد خاتم النبیین عظیم الشان مسجد بنائی جائے گی، اور پھر اس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک سکول کی تعلیم ہوگی، اور ساتھ ان کے مدرسے کی تعلیم ان کو دی جائے گی۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے یہ ادارہ جو ہے نا، یہ دونوں تعلیمیں دے گا بچوں کو، سکول کی بھی اور دین کی بھی۔ اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فوج میں جائیں، پولیس میں جائیں، بڑے بڑے عہدوں میں جائیں، جج بنے، وکیل بنے، یا ہمارے محلے کے اندر ان کے کاروبار ہوں، سبزی کی دکان، کپڑے کی دکان، اسی طرح برتنوں کی دکان، گوشت کی دکان، دودھ کی دکان، یعنی ہمارے ملک میں جو بھی ہم دیکھیں، سب کے سینے میں قرآن ہو اور نبی کا فرمان ہو۔ اگر یہ کسی شعبے میں بھی جائیں، ان کو دین کا بھی پتہ ہو، ان کو دنیا کا بھی پتہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اکثر بھائی میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے ہم نے ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، آج ہمیں اپنے ساتھ بٹھانا وہ ہمیں وہ حد تک محسوس کرتے ہیں جب ان کے کوئی خاص دوست آ جاتے ہیں، یا ہمیں کہتے ہیں ابا جان، امی جان، آپ کہیں اور بہن کر چلے جائیں، کسی اور گھر چلے جائیں، یا پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے سامنے نہیں آنا آپ نے۔ لوگ کیا کہ یہ پرانے قدیم پھٹے، یہ کس طرح کے یعنی کپڑے پہنے ہوئے، کس طرح کے یہ بوڑھے، یہ آپ کے والدین۔
وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پر اتنا پیسہ لگایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، آج ہمیں یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ کوئی پروگرام ہوتا ہے، ان کے دوست آتے ہیں تو یہ ہمیں اس میں بٹھانا اور ہمارا تعارف کروانا کہ یہ ہمارے والدین ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اپنی حد تک اور بےزتی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تب ہے کہ بچوں کو ہم نے دنیا کی تعلیم دی ہے، ہم نے دین کی تعلیم نہیں دی۔ اگر یہی بچے آپ کے یہ قرآن کا ترجمہ ان کے سینے میں ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ان کو یاد ہوتے، نماز ترجمے کے ساتھ یاد ہوتی، دعائیں ان کو آتی، نماز جنازہ آتا، تو کیا ہوتا؟ تو یہ فخر سے کہتے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو پروگرام میں بلا کر کہتے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہے، جن کی محنت سے آج میں اس قابل بنا ہوں، اللہ نے مجھے اس عہدے پر اور اس مرتبے پر مجھے فائز کیا ہے۔ یہ تب ہوتا جب ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ ہوتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ان کے پاس ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بے شمار مثالیں ہیں، کسی کی تذلیل کرنا، تحقیق کرنا، تحقیر کرنا یہ نہیں ہے۔ بے شمار ڈاکٹر، بے شمار انجینئر ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ قدر کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں، اور اسی طرح اس ادارے میں ایک تبلیغی جو ہے نا مرکز بنانا چاہتا ہوں، تبلیغ کا کام منظم طریقے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہو اور نبی کا فرمان ہو، ہم محلے میں ہر گھر میں، ہر گلی میں ہم پہنچیں، ہر گھر میں جا کر ہم لوگوں کو کلمہ سکھائیں، ان کو نماز سکھائیں، ان کو اللہ کے گھر مسجد میں لے کر آئیں۔ تو یہ محلے کی سطح پر ہر گھر تک پیغام پہنچانے کے لیے میں منظم طریقے سے تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پوری دنیا میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس ادارے کے لیے آپ 5 مرلے، 10 مرلے، 2 کنال، 1 کنال، 1 ایکڑ، جتنی آپ کو ہمت ہے آپ جگہ لے کر دینا چاہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والے رابطہ کریں، اور اس کے ماہوار نظام کو چلانے والے جو ہے، ماہوار اخراجات میں حصہ ڈالنے والے، وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم مل کر اس دنیا میں جو اللہ کا گھر بنائیں گے، وہ اللہ کے پاس ہمارے لیے انشاءاللہ عظیم آخرت کا ایک ذخیرہ بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم مل کر جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں۔ ہم دین کے لیے محنت کریں گے، ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ہمارا ایک ایک منٹ، ہمارا ایک ایک گھنٹہ جو ہے، ایک ایک دن اللہ ذوالجلال کے ہاں لکھا جائے گا کہ اس نے میرے دین کے لیے، میرے نبی کی شریعت کے لیے اس نے محنت کی تھی۔ اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، ہمارے کہنے سے لوگ کلمہ پڑھ لیں، ہمارے کہنے سے لوگ جہنم سے آزاد ہو جائیں، ہمارے کہنے سے لوگ نمازی بن جائیں، ہمارے کہنے سے لوگ خیر کا کام کرنے والے بن جائیں، ہمارے کہنے سے لوگ ایک دوسرے کا ہمدرد بن جائیں، تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ تمام بھائی جو پاکستان سے، یورپ سے اور سعودی عرب سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اس ادارے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کی تعلیم ترقی کے لیے، اس کو یعنی مضبوط کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہوں۔ انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔